بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک کے بارے میں کچھ واقعات بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ باتیں کی تو میں حیران رہ گئی۔ آپ نے اپنی زبان اطہر سے سب سے پہلے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین اور سبحان اللہ کے الفاظ ادا فرمائے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے دیکھا۔ آپ جس طرف اپنی انگلی مبارک سے چاند کو اشارہ فرماتے، چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کپڑوں میں یا بستر پر پیشاب نہیں کیا تھا۔ آپ کے پیشاب وغیرہ کرنے کا ایک وقت مقرر تھا۔ آپ معمول پر اٹھتے، میں پیشاب کراتی، مقررہ وقت پر دودھ نوش فرماتے، مقررہ وقت پر آرام فرماتے۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک صاف کروں تو یہ کام غیب سے خود بخود ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گھر سے باہر آنے جانے لگے۔ محلے کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود الگ کھڑے رہتے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول نہ ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ آج دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ چشمے مبارک سے آنسو بھر آئے، فرمانے لگے میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے بیٹے جیسی تمہاری خوشی۔ چنانچہ دوسرے دن خوشی خوشی اٹھے، میں نے منہ ہاتھ دھلایا، سر مبارک پر تیل لگایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، نیا لباس پہنایا اور ایک چھڑی دست مبارک میں پکڑا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب آدھا دن گزرا تو میرا بیٹا ابا جان امی جان پکارتا بھاگتا ہوا گھر آیا۔ وہ ڈرا ہوا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا امی جان محمد کی خبر لو، نہ معلوم اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں اپنے درمیان سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کر دیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اور میرا خاوند چراگاہ کی طرف دوڑے۔ جا کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر زندہ سلامت تشریف فرما ہے۔ میں آگے بڑھی، سر مبارک اور منہ چوما، اٹھا کر گلے لگایا اور احوال پوچھا تو فرمانے لگے میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر 3 اشخاص پر پڑی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرے تمام ساتھی یہ دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹایا اور ایک نے میرے سینے کو جوڑوں کے پاس سے ناف تک شق کیا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور برف کے ساتھ خوب اچھی طرح صاف کیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا اور پہلے سے کہنے لگا اب تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے دل کو اپنے ہاتھ سے نکالا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر دل کو چاک کیا اور اس سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا اور ایک طرف پھینک کر کہنے لگا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل میں کوئی چیز جو ان کے پاس تھی رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے داہنے اور بائیں کچھ اشارہ کیا گویا وہ کسی چیز کو مانگ رہا ہے، تو انہوں نے ایک نورانی انگوٹھی اسے دی۔ اس انگوٹھی کی نورانیت سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد میرے دل پر مہر لگائی اور میرا دل نور سے لبریز ہو گیا اور اس کی ٹھنڈک میری رگ و جان میں پھیلتی گئی۔ اس کے بعد تیسرا آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ملا اور وہ شگاف مل گیا۔ اس کے بعد مجھے انتہائی محبت سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگے یا حبیب اللہ
آپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر آسمان کی جانب پرواز کر گئے اور میں ان کو دور تک دیکھتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام باتیں سنی تو ان کو اٹھایا اور جلدی سے اپنے گھر میں لے آئی۔ میرے شوہر اور دوسرے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کو کسی کاہن کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ یہ واقعہ سن کر کچھ بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے کسی کاہن کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بے انتہا اصرار پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی اور اسے تمام باتیں بتائیں۔ کاہن مجھ سے کہنے لگا، میں تمام واقعہ اس بچے کی زبانی سنوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت بیان فرما دی۔ سنتے ہی اچانک کاہن اپنی جگہ سے اچھلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کہنے لگا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ کاہن ابھی یہ شور مچا ہی رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینا اور جلدی سے اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بعد میرے شوہر اور لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے بہتر یہی ہے کہ حضور کو حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی امانت سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ کو واقعی ان کے والد اور والدہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنی سواری پر سوار ہوئی۔ حضرت حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا۔ اچانک کسی منادی کی آواز میرے کانوں میں آئی، وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کی سرزمین، تم کو مبارک ہو، آج سے تمہارا نور، تمہارا کمال اور تمہارا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط و آفت سے محفوظ ہو گئی ہے اور اب قیامت تک خزانوں سے بھری رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو معجزات سے نوازا، یعنی نبوت کے اعلان سے قبل کے واقعات اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں سے منفرد اور ممتاز تھے۔ یہ تھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔